پھر اس نے کہا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا یا کافر تھا؟ میں نے کہا آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی بات بتاؤ کہ آپ کا اپنا ایمان کس درجے کا ہے کہ آپ اپنا ایمان بچا کے لے جا سکیں گے یا نہیں لے جا سکیں گے۔ میں نے اس بندے کو سمجھایا کہ دیکھیں، آپ یزید کو مسلمان ثابت کر دیں اور مرحوم اور اعلیٰ درجے کا اللہ کا مقرب ثابت کر دیں، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ آپ اس کو نعوذ باللہ کافر ثابت کر دیں، جو کچھ چاہے ثابت کر دیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو کچھ نہیں ملنا۔ قبر میں فرشتوں نے آپ سے آپ کی ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے، یزید کی ایمان کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ قیامت کے دن آپ کا محاسبہ آپ کے اعمال کے بارے میں ہوگا، یزید کے اعمال کے بارے میں نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کس پائے پہ ہیں، آپ کس درجے پہ کھڑے ہیں، آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ یہ واقعہ ہو یا اس جیسے اور واقعات ہوں، ایسے واقعات کے بارے میں قرآن عظیم الشان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن عظیم الشان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے اس ساتھی سے کہا کہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ کربلا کے واقعے میں جس بندے نے مثبت کردار ادا کیا ہے اس کو ضرور اللہ نے اچھا بدلہ دیا ہوگا، اور جس بندے نے منفی کردار ادا کیا ہے وہ ضرور اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ لوگ گزر گئے ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے جس نے اچھا عمل کیا اس کو اچھا بدلہ ملا ہوگا، جس نے برا عمل کیا وہ اپنی برے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو اعمال کرو گے تمہارے سے اپنے اعمال کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو اعمال کرتے رہے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے واقعات کے بارے میں تم خامخواہ اپنی زبانوں کو آلودہ نہ کرو، تم سے ان واقعات کے بارے میں، ان لوگوں کے اعمال و افعال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا محتاط طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ وہ لوگ اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔